السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم گزشتہ سالوں کی ترتیب کے مطابق اس سال بھی درس قرآن کا اور قرآن کریم کے مضامین کا ایک مختصر سا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں اس پلیٹ فارم سے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو اللہ رب العزت نے مکمل نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس سورت کی تعریف بھی فرمائی ہے، اس کو سبع مثانی سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ جن کو قرآن کریم کی یہ وہ آیات ہیں جن کو ہر مسلمان بندہ اپنی نماز میں ہر رکعت میں دہراتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مسلمان کو دعا کا طریقہ اور دعا کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے تعریف کو بیان فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جو سب پر مہربان ہے، جس کی رحمتیں اور جس کی مہربانیاں تمام لوگوں کے لیے میسر ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت رحیم بھی ہیں۔ تو یہ سب پر مہربان ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت رحمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان لوگوں کے اوپر رحم کرو جو لوگ زمین پر ہیں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اپنی تعریف بیان فرمائی، اور اس کے بعد یوم جزا کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، تاکہ ایک مسلمان کے دل میں ایک احتساب کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک تصور دل میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا سکھائی، اور ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی تشخیص فرما دی کہ ایسے صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی ہے کہ جو صراط مستقیم ایسا راستہ ہو جو سیدھا راستہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لے جانے والا ہو، اور وہ لوگ جو اس راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی ناراضگی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ قرآن کریم کی یہ صورت ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور ہم سب کو اپنی نمازوں کے اندر قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرتے وقت اس کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی دعا ہمیں سکھائی ہے، ہم دل سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس دعا کو مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا اور یہ دعا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے طویل ترین سورۃ البقرہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس میں ہدایت ہے، فیہ اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔
اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد متقین کے اوصاف اور متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ متقین، وہ لوگ، وہ ڈر رکھنے والے جو اللہ رب العزت کے اوپر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، اور اس وحی کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشرکین مکہ کے لیے چیلنج پیش کیا گیا، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن کریم نعوذ باللہ کی یہ آیات گھڑ لی ہیں، تو لہٰذا تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اور ایک مقام میں فرمایا اس جیسی کچھ 10 آیتیں صورتیں بنا کر لے آؤ، تو لہٰذا یہ چیلنج قرآن کریم نے دیا جس کو مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی قبول نہیں کر سکا اور کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا کلام نازل فرمایا ہے جو رہتی دنیا تک کی انسانیت، رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جس میں رہنمائی پوشیدہ ہے، اور ہر انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان آیات کے اندر ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے دل میں ڈر رکھتے ہیں۔ یہ بڑی نصیحت کی بات ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کی ان آیات کو جو شخص حق بات کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں ان آیات قرآن کریم کی آیتوں سے اس کو رہنمائی بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو شخص خدا نہ خواستہ اپنے دل کے اندر عناد رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے عناد، ضد، ہٹ دھرمی کو کفار کی صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ اہل کفر جو مشرکین ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو چونکہ انہوں نے اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر کو اپنا لیا ہے، اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو لہٰذا اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایسے راستے کو منتخب کر لیا ہے کہ اب یہ اس راستے سے واپس نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا وہ شخص جس نے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ ایک مومن بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، کافر کو بھی اس سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ قرآن کریم کی ان آیات کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ قرآن کریم سے کسی کافر کو رہنمائی نہیں ملے گی، بلکہ ہر اس شخص کو قرآن کریم کی آیات سے رہنمائی ملے گی، ہر اس شخص کو قرآن کریم کی ان آیات سے نصیحت ملے گی جو قرآن کریم کی آیات کو حق بات سمجھنے کے لیے پڑھے گا اور اس پر غور کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو قرآن کریم کی ان آیات سے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ صفت بھی بیان فرمائی، پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل امتحان تو یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کی جو آیات سنی، ان آیات کو سنا اور ان آیات کے اوپر ایمان لے آئے۔ اگر مشاہدے کے بعد ایمان لانے کی بات ہوتی تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک جو چیز نظر آ گئی ہے، جس کا مشاہدہ کر لیا ہے، اس کو قبول کر لینا ہوتا۔ تو اصل ایمان اور امتحان یہی ہے، اور ایمان اسی بات کا ہے کہ ایمان بالغیب، کہ ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جن چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو بیان فرمایا، اگرچہ وہ ہمیں دیکھی نہیں ہے، لیکن اگرچہ ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مشاہدہ نہیں ہے،
لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو حق ماننا اور ان چیزوں کو کے اوپر ایمان لانا، یہ مومنین سے اس کا مطالبہ ہے، اور اسی سے ایک ایمان والوں کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ متقین کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشاہدے کے بجائے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت مومنین کی یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی دوسری صفت ہے۔ نماز کے قیام میں تمام بدنی عبادات شامل ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ نمازوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اور ان مقرر اوقات کے اندر نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور یہ متقین کی صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری صفت یہ بیان فرمائی اہل تقوی کی اور متقین کی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، چنانچہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے تو اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کے مال میں حق ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں ایک حق متعین ہے ان لوگوں کے لیے جو سائل ہیں، جو مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جو محروم ہیں، یعنی جن کو مالی وسائل کم عطا ہوئے ہیں۔ تو یہ اہل تقوی کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اس رزق میں سے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو بھی مال اس دنیا کے اندر عطا ہوا ہے وہ مال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور یہ عطا کردہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، ایک مومن کے پاس یہ مال امانت ہے، اور ایک مومن کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس مال کو اسی طریقے سے خرچ کرے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی اہل ایمان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان مقامات کے اوپر خرچ کرتے ہیں جن مقامات پر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے ہم سب کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد وہ اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے یہاں حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، اور حشر کے اندر مومنین کو حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمام صفات ایسی صفات ہیں، ان صفات کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ صفات ہیں کہ اگر انسان ان صفات پہ غور کرے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرے تو انسان کے لیے بہت سارے معاملات کے اندر بہت ساری برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے، اور انسان کے دل کے اندر جو غفلت ہے وہ غفلت انسان کی دور ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو آخرت کا یقین مستحضر ہو تو وہ بہت ساری ان برائیوں سے بچ سکتا ہے جو انسان کا غافل دل انسان کے دل کے اندر غفلت آنے کی وجہ سے جب انسان ان تمام برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی کے پاس سامنے موقع آیا اور اس موقع کے آنے کے اوپر شیطان کے بہکانے سے اس کے پاس موقع ہے کہ وہ جھوٹ بول دے، تو لہٰذا اگر اس کو آخرت کا خوف ہوگا، آخرت کے یقین اس کے دل میں مستحضر ہوگا، تو اللہ رب العزت اس استحضار کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی مدد سے، نصرت سے انسان کے لیے سچ بولنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی شخص کے پاس مجلس کے اندر گفتگو کے دوران موقع آتا ہے بد زبانی کا، غیبت کا، اور اس موقع کے اوپر اگر اس کے سامنے یہ بات مستحضر ہو جائے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ استحضار، یہ کیفیت، یہ عقیدہ انسان کو برائیوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے، اور انسان کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا، اور کفار کی اس صفت کو اللہ رب العزت نے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، عناد تھی، عناد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور حقیقت یہی ہے
کہ حق بات کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی ہٹ دھرمی اور ضد ہوتی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ انسان حق بات کو قبول کرنے میں انسان کی ضد اور عناد انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ غلطی کے اوپر ہو اور اس کو اس کی غلط بات کے اوپر تلقین کی جائے، تو اگر اس شخص کے دل کے اندر اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانا ہے، تو وہ شخص تو حق بات کو قبول کر لیتا ہے اور ان چیزوں کی جس کی طرف اس کو نشاندہی کی جا رہی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں ہٹ درمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، تو وہ اپنی غلطی کے اوپر جمع رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، اور اڑنے کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی اپنی غلط فیصلوں سے تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لیں اور ہمارے اعمال اور اخلاق کے اندر کسی بھی طور پر ہٹ دھرمی اور ضد کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں دوسروں کی طرف سے نشاندہی کی جانے والی جو حق باتیں ہیں، درست باتیں ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حق بات کو سمجھنا، سننا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ لوگ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان پر نہیں ہیں، اپنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایمان کا اقرار کرے لیکن حقیقتاً دل سے اس نے ان تمام باتوں کو قبول نہ کیا ہو، تو در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ جب وہ مومن نہیں ہے تو آخرت کا نقصان اس کا اپنا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت کے یہاں سزا اس نے خود بھگتنی ہے۔ تو لہٰذا در حقیقت یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کے دلوں کے اندر تنگی ہے، گجی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے، اور یہ اس روگ کی وجہ سے سازشیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جب یہ لوگ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب یہ لوگ ان کفار کے پاس جاتے ہیں، جب مسلمانوں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے اپنے شیطانوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جو کہ کفار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں پر تشبیہ بیان فرما کر، مثال بیان فرما کر اللہ رب العزت نے یہ تشبیہات کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ در حقیقت دھوکے میں ہیں۔ اور وہ تشبیہات کیا ہیں؟ تشبیہات یہ ہیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی گمراہیوں میں، ان کی غفلتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس ڈھیل کی وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام چل گیا، اس ڈھیل کی وجہ سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ در حقیقت ہماری تدبیر کارگر رہی اور ہمیں تو کوئی نقصان پیش نہیں آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں ان کو سخت سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس دنیا کے اندر جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی مخالفت کر کے جو راستہ اختیار کیا ہے، یہ ان کا بہت خسارے کا سودا ہے، اور اس خسارے کے سودے میں ان کو نقصان ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، ان کی جو تجارت نے کوئی نفع بھی نہیں پہنچایا ہے، یعنی انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا اس راستے پر چلنے کا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور یہ ہدایت بھی حاصل نہیں کر پائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا کہ صرف اس رب کی تنہائی کے ساتھ، توحید کے ساتھ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो और हर किस्म के उन बुतों की पूजा छोड़ दो जिनको तुम अल्लाह ताला की इबादत में शरीक करते हो। चुनांचे बुत परस्ती से इज्तनाब करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तन्हाई के साथ इबादत करो। ये तमाम वाक़यात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। चुनांचे सूरतुल बक़रा की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की सिफ़ात को बयान फरमाया, मुशरिकीन और कुफ़ार की उस गलती को बयान फरमाया जो उनकी कुफ्र का बुनियादी सबब है, जो कि ज़िद है, हठ धर्मी है। और इसी तरीके से उन मुनाफिकीन को की सिफ़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफ़सील से बयान फरमाया, जो दीन से फिर गए हैं, दीन से हटे हुए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, साज़िशें कर रहे हैं, अहले ईमान को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, अपनी ज़ुबान से, अपने अमल से, अपने मुआहिदों से अहले ईमान को तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तंबीह फरमाई और उनको ख़िदा से, धोखे से, इस्तेहज़ा से और इसी तरीके से मुनाफ़िक़त से बचने की तलक़ीन फरमाई गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इन आयात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ फरमाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, तो फ़रिश्तों ने इस बात पर एतराज़ किया कि सवाल किया कि आप ऐसी मखलूक को पैदा करने लगे हैं जो दुनिया के अंदर फ़साद मचाए, खून खराबा करे, जबकि हम आपकी तस्बीह भी बयान करते हैं और हम आपकी हम्द व तक़दीस में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। चुनांचे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ फरमाई, तो मलाइका को मुख्तलिफ तौर पर ये बात मालूम थी कि जैसे कि उससे पहले जिन्नात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में पैदा फरमाया और इन जिन्नात ने खून खराबा किया, फ़साद किया और एक दूसरे के साथ फ़सादात की, लड़ाई की। तो इन बातों को ज़हन में रखते हुए या इसी तरीके से ये बात भी इसकी तशरीह यूँ भी मुमकिन है कि मलाइका को ये बात मालूम थी कि चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे पैदा फरमाया है कि उनके अंदर बुराई का मादा भी है और इबादत का ताअत का मादा भी है और बुराई का मादा भी है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को ऐसा पैदा फरमाया कि फ़रिश्तों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ताअत का मादा है, यानी फ़रिश्तों को जिस चीज़ का हुक्म दे दिया जाता है, वो सिर्फ़ उसी के अंदर मशगूल रहते हैं और उससे सरे-मुँह इंहिराफ नहीं करते। जबकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से तलक़ीन फरमाया है कि इसके अंदर ताअत की तरफ भी रग़बत रखी कि वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करके फ़रिश्तों से आगे बढ़ सकता है और खुदा न ख़ास्ता अगर वो शैतान के बहकावे में आ जाए, तो वो गुनाहों में मुब्तला होने का उसके ख़तरा मौजूद है, उसका इम्कान मौजूद है और बुराई के रास्ते को कबूल कर सकता है, बुराई का मादा इंसान के दिल में रखता है। चुनांचे जब इस मादे को उन्होंने महसूस किया, तो इसी को उन्होंने बयान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये बात पेश की कि हम तो आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हम तो तक़दीस में लगे रहते हैं, जबकि जिस मखलूक को आप पैदा फरमा रहे हैं, जिसको अपनी ज़मीन में अपना नाइब मुक़र्रर फरमा रहे हैं, इसके अंदर तो बुराई का मादा भी है, वो बुराई के रास्ते पर भी चल सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए और उसके बाद जब फरिश्तों से कहा अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन, तुम मुझे इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने ये जवाब दिया क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम पाकी बयान करते हैं, आपकी ज़ात पाक है, हमें उतना ही इल्म है जितना आपने हमें इल्म अता फरमाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बयान फरमा दिए। इसकी मुफस्सिरीन इकराम रहमहुल्लाह ने जो इसकी तफसीर बयान फरमाई है, उस तफसीर के में दोनों बातें बयान फरमाई गई हैं। एक सूरत तो ये है, एक तशरीह ये बयान फरमाई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन बातों की तलक़ीन फरमाई, वो फरिश्तों को मालूम नहीं थी और फरिश्तों को ये बात बतलाने के लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों का इल्म अता फरमाया है और उन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करने की सलाहियत उनमें रखी है और वो सलाहियत फरिश्तों में नहीं है। और दूसरी तशरीह ये भी फरमाई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिन चीज़ों की तलक़ीन फरमाई गई, उन चीज़ों की तलक़ीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी फरमाई गई
فرشتوں کے سامنے بھی ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا، لیکن فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں تھی، وہ استعداد موجود نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، یا ان چیزوں کو سمجھ کر ان چیزوں کا پورا ادراک حاصل کر سکیں، یا ان چیزوں کا ادراک حاصل کر کے اس کو ذہن نشین کر سکیں، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے یہ استعداد اور صلاحیت رکھی تھی، لہٰذا یہ استعداد اور صلاحیت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا، اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کریں۔ چنانچہ ابلیس نے اس موقع کے اوپر انکار کیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس موقع کے اوپر ابلیس راندہ درگاہ ہوا۔ اس کے بعد وہ واقعہ اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں رہائش، جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ایک خاص درخت کی طرف جانے سے منع فرما دیا، اور شیطان کے بہکاوے سے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ اب دیکھیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی طور کے اوپر ایک ایسا امتحان حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ایک ایسا جنت میں رہنا اور اسی طریقے سے ابلیس کے بہکاوے میں آ جانا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اس انداز میں بہکایا کہ آپ کو جس چیز پہلے آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ کو منع کیا گیا تھا، اور اب آپ کے اندر چونکہ جنت میں رہنے کی وجہ سے وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب وہ ممانعت کا حکم آپ کے لیے باقی نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کو کھا لینا در حقیقت یہ ایک ایسی اجتہادی غلطی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یعنی انہوں نے قصداً اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اللہ تعالیٰ کا حکم اب اس مسئلے سے متعلق نہیں رہا، اس وجہ سے انہوں نے اس درخت کا پھل کو کھا لیا۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر وہ کلمات سکھائے جس سے انہوں نے توبہ کی، جس میں بڑا عظیم سبق ہے۔ اس پوری انسانیت کو یہ سبق دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس واقعے کے ذریعے سے سبق دیا گیا کہ بہت سارے اوقات کے اندر انسان سیدھے راستے کے اوپر ہوتا ہے، صحیح راستے کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ایک اولاد ہے وہ والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، لیکن اس فرما برداری کے راستے پر چلتے چلتے اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن، ایک مسلمان کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، طاعات کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن طاعات کے راستے پر چلتے چلتے کوئی ایسی خطا سرزد ہو سکتی ہے، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے کہ اس غلطی کے سرزد ہونے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کا ارتکاب انسان سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب خدا نخواستہ جب ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اس موقع کے اوپر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تلقین سے کیا، یعنی توبہ کر لے، انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اپنی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو لہٰذا یہ عظیم سبق ہے کہ اگر جب بھی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ سے ان کلمات سے، اس دعا سے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو مضامین ہیں وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔